ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے چونکہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری الہامی پیشوا اور آخری ناطق وحی بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے آپ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا خوشیوں کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا، جو اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا. اس کتاب حمید کے اندر جہاں پر بے شمار عنوانات ہیں جو پوری کی پوری زندگی گزارنے کے لیے کفایت کرتے ہیں، وہیں پر اس کتاب حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فوکل پوائنٹ ہے، بنیادی نقطہ ہے توحید کا نقطہ، اس کو سب سے زیادہ اجاگر کیا. وہ توحید کے نقطے کے بعد ایک اور اہم نقطہ جس کا تعلق اتباع کے ساتھ تھا، پیروی کے ساتھ تھا، محبت کے ساتھ تھا، عقیدت کے ساتھ تھا، ایک نسبت کے ساتھ تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شرح و بس سے کیا. قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حیثیتوں کو، آپ کے بہت سے مقام کو، آپ سے آپ کے امتیوں میں نسبت ہونی چاہیے، اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے. حضرات گرامی قدر، میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں مختلف جہتوں سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا شروع کیا، لیکن جس بنیاد کی طرف میں آگے بڑھا تھا وہ بنیاد بنیادی طور پہ یہی تھی کہ امتیوں کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں حضور کی نسبت کے ساتھ. جس طرح اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ عبادت ہے، توکل ہے، امید ہے، خوف ہے، دعا ہے، رجا ہے، اسی طرح ذکر اذکار ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے امتیوں کے پر عائد ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ جہاں پہ نسبت رسول کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، وہیں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک جو روحانی اور قلبی تعلق ہے اس کے اندر بھی ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اور حضرات گرامی کے اندر یہ مضبوطی بڑی ہی ضروری ہے.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو فراموش کر دینا، آپ کی عظمت کو فراموش کر دینا، اور جو ذمہ داریاں ہمارے پر عائد ہوتی ہیں ان کو فراموش کر کے انسان کو منزل نہیں مل سکتی. انسان بھٹک جاتا ہے، انسان جو ہے الجھ جاتا ہے. جب تک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مرکز و محور عطا کیا ہے، آپ اس مرکز کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کی ہرد، آپ کا دل، آپ کا دماغ بیلنس رہے گا. جب آپ اپنے مرکز سے کٹ جائیں گے پھر آپ آؤٹ ہو جائیں گے، پھر آپ بھٹک جائیں گے، پھر آپ بہک جائیں گے. یورپی ممالک میں رہنے والے بہت سے مسلمان اس حوالے سے مختلف طرح کے الجھاؤ کا شکار ہیں. کمائی ہو رہی ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، پانی پیا جا رہا ہے، سوٹ پہنا جا رہا ہے، بوٹ پہنا جا رہا ہے، گاڑی رکھی جا رہی ہے، دنیاوی لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں. لیکن جو حضور کے ساتھ ایک نسبت ہونی چاہیے اور اس سے بھی پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، اس میں ایک دراڑ پڑ چکی ہے. حب رسول پراپوگنڈے کی مسموم فضا کے اندر، اس کے اندر ایک شغاف پیدا ہو چکا ہے. ایک بات یاد رکھیے، جہاں سے دھواں اٹھتا ہے مسلسل وہاں پہ بدبو ضرور پیدا ہوتی ہے. اس لیے بری صحبت جو ہوتی ہے وہ دھوئیں کی مانند ہوتی ہے. یہ انسان کے ذہن کو، اس کی عقل کو، اس کے شعور کو، اس کے دل و دماغ کو مسموم کر دیتی ہے. جہاں عطر ہوتی ہے، جہاں خوشبو ہوتی ہے، وہاں سے مہک ضرور اٹھتی ہے. جو اچھی کمپنی ہوتی ہے، اچھی صحبت ہوتی ہے، یہ خوشبو اور عطر کی مانند ہوتی ہے. انسان جب اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل کو، اس کے دماغ کو اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے، سکون بھی حاصل ہوتا ہے، ایمان کا سبق، ایمان کا درس بھی حاصل ہوتا ہے. اور یہ بڑی عجیب نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی ہے. حضرت رسول اللہ کا تعلق باللہ اتنا مضبوط تھا کہ جمی انسانیت کا تعلق باللہ جمع ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. جب لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی مخالفتیں آپ کو دکھ دیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھائیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کے ساتھ، نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھنے کے ساتھ حضور سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں سے جو آپ کے تلامذہ میں سے، آپ کے شاگردان رشید میں سے نیک ہیں، جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب اللہ کا ذکر ہوگا تو خود بخود یہ سارے کے سارے غم جو ہیں وہ دور ہوتے چلے جائیں گے. حضرات گرامی قدر، کوئی ایسا ماحول، یہ میں ضمنی بات کر رہا ہوں، اصل موضوع سے پہلے ایک تمہیدن بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسا ماحول جس میں حب رسول پہ ضرب لگتی ہو، اطاعت رسول پہ ضرب لگتی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کو پہچاننے کے اندر یا آپ کو تسلیم کرنے کے اندر مختلف طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں، حضرات گرامی قدر اس صحبت کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اس معاشرے کے اندر علم کا لبادہ پہن کر اور فکر کا لبادہ پہن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے اوپر بھی مختلف طرح کے اعتراض کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی باتوں سے اس طرح کی بدبو آتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات کے اندر یا مسجد اور روحانیت کے معاملات کے اندر تو پرفیکٹ تھے، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر ہمیں معاذ اللہ ان کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی یا درختوں کی پیوند کاری سے متعلقہ ایک دو حدیثوں کو لے کر وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمی جو ایک مقتدا کی حیثیت ہے اس کو مجروح کرنا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط مسجد کے امام بن کے نہیں آئے، بلکہ ریاست کے بھی امام تھے، سیاست کے بھی امام تھے، حلیے کے بھی امام تھے، لباس کے بھی امام تھے، پگڑی کے بھی امام تھے، تہمت کے بھی امام تھے، سوچ کے بھی امام تھے، فکر کے بھی امام، حضرات گرامی قدر تصورات کے بھی امام تھے، نظریات کے بھی امام. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اس وقت جلوہ افروز نہیں ہیں، لیکن آپ کی امامت اور رسالت آج بھی جاری ہے.
حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا عالم یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام، اور بدھ کے دن بھی امام ہیں، اور منگل کے دن بھی امام، اور پیر کے دن بھی امام ہیں، اتوار کے دن بھی امام، صبح کے دھندلکوں کے بھی امام ہیں، کڑکتی